میں ایک روح ہوں، آسماں کے پار ہے گھر میرا، کر رہا ہے محبوب جہاں کب سے انتظار میرا۔ اب آ جاتے ہیں اللہ یاری کے دوسرے دعوے کی طرف۔ اللہ یاری کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا حق نہیں دیا، اور وہ حق کے خلافت تھا، یعنی خلافت کا حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور انہوں نے نہیں دیا۔ اور اس کے لیے ایک بہت بڑی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کاغذ قلم مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہے اس بات پر کہ ہمارے بہت سارے اہل تشیع بھائی اور اہل سنت کے بھائی دونوں بہت محترم ہیں، لیکن وہ کچھ بہت کلیئر پوائنٹس ہیں انہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہے اور کچھ گلہ بھی اپنے اہل تشیع بھائیوں سے اور اپنے اہل سنت کے بھائیوں دونوں سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک عام سا گناہ گار مسلمان ہوں۔ اللہ یاری جیسا انسان جو اسلام کو نقصان پہنچانے پہ لگا ہوا ہے، وہ اس قسم کی نقطوں کو لے کے آ کر اور ان کے اندر جذباتی لہروں کو ڈال کر، ایموشنل ویوز کو ڈال کر، the waves of emotionality and victimization، وہ بہت زیادہ بہکا رہا ہے خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کو۔ آج کی دنیا میں محبت سے زیادہ نفرت بکتی ہے، تمیز سے زیادہ بدتمیزی بکتی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ یاری جیسی بدتمیز اور بے ادب لوگوں کا جواب بھی نہ دیں؟ اس کا یہ دعویٰ بالکل ہی غلط ہے۔ آئیے میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے کہا ابراہیم ہم نے آج سے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ بڑے خوش ہو گئے ابراہیم، مجھے معاف کرنا، شیخ الانبیاء ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، میرے نبی کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہے۔ ابراہیم خوش ہو گئے۔ کوئی عجیب بات ہے، لشکر نمرود کے پاس، عسکر نمرود کے پاس، ساری فوجیں نمرود کے پاس، ساری بیوروکریسی نمرود کے پاس، ساری مقننہ نمرود کے پاس، ساری عدلیہ نمرود کے پاس، ساری انتظامیہ نمرود کے پاس، ساری پولیس نمرود کے پاس، ساری فوج نمرود کے پاس، ہے کیا ابراہیم کے پاس؟ کیا ہے ابراہیم کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر بھی خوش ہو رہے۔ تو ابراہیم نے خوش ہو کے بتا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے۔ دیکھیں یہاں پر کچھ بہت بنیادی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور قرآن شریف میں مینشن کیا فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو خلافت ہے وہ ایک ڈیوائن پوزیشن ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ خلافت کی پوزیشن عطا کرتے ہیں خلافت اسی کو ملتی ہے۔ تو خلافت جو ہے اس کے اندر 3 رولز ہیں: نبوت، رسالت اور ولایت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خلافت کی پوزیشن عطا فرماتے ہیں، اسی طرح وہ نبوت اور رسالت اور ولایت کے رولز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے جاتے ہیں۔ جیسے کئی نبی آئے جو صرف نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، اور کچھ رسول آئے جو نبی بھی تھے، یعنی ان کے پاس یہ دونوں رولز تھے، اور وہ انڈر دا پوزیشن آف خلافت آئے، جو کہ ڈیوائن پوزیشن ہے اسپرچول کنٹرول آف ارتھ کی۔ یعنی کہ اسپرچولی جو اللہ تعالیٰ ارتھ کا کنٹرول دے رہے ہیں وہ خلافت کی پوزیشن کے انڈر دے رہے ہیں۔ حکومت یہ وہ پوزیشن ہے خلافت کے برعکس جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ فلیکسیبلٹی دی کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حکومت کا سربراہ چن لے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے حکومت کا سربراہ چن لے۔ دوسری بات کہ حکومت کی جو فارمیشن ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کو بھی وہ اپنی مرضی سے چن لیں۔ یعنی اگر ان کو بادشاہت چاہیے تو وہ بادشاہت کو اپنے لیے چن لیں، لیکن اگر ان کو کسی اور طرح کی گورنمنٹ اسٹرکچر چاہیے تو وہ اسے چن لیں، جیسے ڈیموکریسی یا ایرسٹوکریسی۔ اور تیسرا یہ کہ حکومت کا جو سربراہ ہے اسے چننے کی بھی یہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ خود آگے بڑھ کر اپنے بہترین لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان لوگوں کو الیکشن کے لیے کھڑا کر دیں، یعنی سلیکشن فالوڈ بائی الیکشن بائی دا پیپل۔ یا تو آپ اپنے بہترین لوگوں کو خود سلیکٹ کر لیں، اور یا پھر جو 2 آپشنز حکومت کی سربراہی کے لیے رہے لوگوں کے پاس، ریاست کے لوگوں کے پاس، وہ یہ تھے کہ یا تو وہ خود سلیکشن کر لیں، لیکن اگر مونارکی کی صورت آ جاتی ہے تو مونارکی میں پھر یہ آپشن انسانوں کے پاس، ریاست کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور وہ لوگ پھر سلیوری میں چلے جاتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ہیومن رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت کا سربراہ خود چن سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راہ نکالی اور عنایت کی انسانوں کو کہ آپ اپنی ریاست کے جو خلیفہ ہیں اس وقت کے، جو نبی بھی ہو سکتے ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں اور ولی بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری ریاست کو بہترین سربراہ حکومت عطا فرما دیجیے۔ اس صورت میں
ہمارے پاس قرآن سے 3 مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال طالوت کی ہے، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت سمیع علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں ایک طاقتور حکومت کے سربراہ عطا فرمائیں جو نہ صرف حکومت کے انتظامات کو سنبھال سکیں بلکہ جالوت کے خلاف جنگ بھی کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو سربراہ حکومت بنایا۔ اب طالوت کی خوبیاں بھی بیان فرمائی کہ کن خوبیوں کی وجہ سے طالوت کو سربراہ حکومت بنایا گیا ہے۔ although کہ بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگوں کو، خاص طور پہ امراء کو، یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک غریب انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کا سربراہ بنا دیا، لیکن حضرت سمیع علیہ السلام کے سمجھانے پر بہرحال وہ مان گئے۔ میں اپنے لفظوں میں اس قصے کو بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ تو یہاں پر جو مثال ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے لوگوں نے اس وقت کے نبی جو حضرت سمیع علیہ السلام تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ حکومت کے ایک سربراہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپوائنٹ کیے جائیں، اور جو نبی تھے حضرت سمیع علیہ السلام وہ خلیفہ تھے، وہ خلافت کے انڈر تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خلافت ان کے پاس تھی۔ زمین پر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت موجود نہ ہو۔ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ظاہر کر دیا کہ ریاست کے لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت کے نبی، رسول یا ولی کامل کے پاس جا کر یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حکومت کا سربراہ چننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فلیکسیبلٹی دی ہے ریاست کے لوگوں کو کہ وہ اپنی مرضی سے بھی اپنی ریاست کا سربراہ چن سکتے ہیں، اس کی حکومت کا سربراہ چن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا کوئی ایسا انسان، کیا کوئی ایسی شخصیت جو خلافت کے رول میں ہو، یعنی کہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا اللہ کے ولی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکومت کے سربراہ کے طور پر اپوائنٹ کرتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن سے ہی ایک نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی انڈر دا پوزیشن آف خلافت ان کو نبوت اور رسالت دونوں پوزیشنز حاصل تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکومت کی سربراہی عطا فرمائی، بہت ہی طاقتور حکومت کی سربراہی عطا فرمائی۔
جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخصیات خلافت کے کسی رول میں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور حکومت کی سربراہی عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری مثال ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو خلافت کے انڈر ان کے پاس نبوت بھی تھی اور ان کے پاس رسالت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ اور برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کی سربراہی عطا نہیں فرمائی، اور انہوں نے خلافت کی پوزیشن کے اندر نبوت اور رسالت میں پرفارم کیا، اسپریچولی پرفارم کیا۔ کہ کیا ہی بہترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں خلافت کو جمع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بہت ہی برگزیدہ انبیاء اور رسول اور اولیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں آئے اور اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہاں سے ہم کو جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی پوزیشن صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ خلافت کی پوزیشن کس کو اپوائنٹ کی جائے گی، یہ ڈیوائن ڈیسیژن ہے۔ نبوت، رسالت اور ولایت کے رولز کن شخصیات کو عطا کیے جائیں گے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن حکومت کی سربراہی، حکومت کا سٹرکچر اور حکومت کے سٹرکچر کو کیسے بنانا ہے اور سربراہ کو کیسے چننا ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ دنیاوی معاملات سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریاست کے لوگوں کو یہ آپشن دی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بہترین لوگوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو حکومت کا سربراہ چن سکتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے دونوں عہدے عطا فرمائے۔ وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور وہ تو نبی اس وقت تھے جب کائنات بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا، اور ان دونوں عہدوں کو، نبوت اور رسالت کے عہدوں میں انہوں نے ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہم تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بہت بڑا تحفہ جو تھا وہ ریاست مدینہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو اسٹیبلش کیا۔ یہاں ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں حکومت کو تو اسٹیبلش کیا، لیکن حکومت کے سربراہ کو نہیں چنا، نہ اپنے آپ کو حکومت کا سربراہ بنایا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی کو حکومت کا سربراہ بنایا، کیونکہ یہ وہ چوائس ہے جو ہم تین مثالوں سے سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس ریاست کے لوگوں کو دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت کا سربراہ چن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت جو ریاست کی حکومت ہے، جو مسلمانوں کی ریاست کی حکومت ہے،
اس کی یہ تینوں ایریاز، سلیکشن اینڈ الیکشن، دا گورنمنٹ اسٹرکچر اور حکومت کا سربراہ کون ہوگا، یہ تینوں ایریاز جو ہیں ان کو ریاست کے لوگوں یعنی مسلمانوں اور ریاست کے اور جو غیر مسلم رہتے تھے ان پہ چھوڑ دیا. لیکن دوسری طرف جو ان کے پاس خلافت کی پوزیشن تھی جس میں دو رولز تھے ان کے پاس، نبوت اور رسالت، خلافت کی پوزیشن آگے ٹرانسفر ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو رول ملا ولایت کا، کیونکہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول. یہ وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی یہ رول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ دونوں رول ریڈنڈنٹ ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. اب یہ رول ان رولز میں کوئی بھی شخصیت نہیں آ سکتی قیامت تک. لیکن ایک رول خلافت کا جو موجود رہا وہ ہے ولایت، اور ولایت کا رول عطا فرمایا گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں گائیڈ اس کا علی گائیڈ. تو یہاں پر جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے مینلی گائیڈنس کی. یہاں پہ جو گائیڈنس ہے اس کو آپ نے بہت ذہن میں رکھنا ہے، اپنے اس ورڈ کو، گائیڈنس کو. یہاں پر اب میں کچھ آپ کو ریفرنسز دیتا ہوں جس سے ہمیں یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو، پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو مولا کہا. مولا کا مطلب ہے گائیڈ کرنے والا، اچھی بات اور نیک بات بتانے والا، حکمت کی باتیں بتانے والا، نیکی کیا ہے اور اس پہ کیسے عمل کرنا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑی گائیڈنس ہے. یہ سب جو پرووائڈ کرنے والے ہیں، یہ گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کے اوپر گائیڈنس اتری. وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے جس کا نام ہے قرآن. قرآن از اے بک آف گائیڈنس. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب ہے کہ جس کا میں گائیڈ اس کا علی گائیڈ. تو اب میں کچھ ریفرنسز سے آپ کو شو کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مولا یعنی گائیڈ کیوں کہا. یہ سورہ بقرہ کی ورس 29 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جو انہی میں سے رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے
اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے شریک گمراہی میں تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کی جو دو رولز ہیں ان کے پاس، ان دو رولز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ رسپانسبلٹیز ایکسپلین کی ہیں۔ یعنی کہ مین رسپانسبلٹی تو ان کی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دے، دا میسج آف گائیڈنس، ٹھیک ہے، ہدایت کا پیغام۔ یہ جو ریاست کے لوگ اس عرب کے علاقے میں رہ رہے تھے، ان پر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے اٹھایا ہے میں نے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خلافت کی پوزیشن ہے، جو میں دیتا ہوں، جس کو دیتا ہوں، یہ میرا ڈیوائن فیصلہ ہے۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے خلافت کی پوزیشن کس کو دینی ہے، لیکن اٹھاتا میں اس شخصیت کو تمہیں لوگوں کے اندر سے ہوں، یعنی انہی ریاست کے لوگوں کے اندر سے ہی میں ان کو اٹھاتا ہوں، اس شخصیت کو اٹھاتا ہوں جس کو میں خلافت عطا فرماتا ہوں۔ تو یہاں جو دو باتیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حکومت میں اس کے برعکس ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں کہ آپ خود، آپ کے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے، ایک اس چوائس میں دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ خود اپنے بہترین لوگوں کو چنیں، ان کو الیکشن کے لیے کھڑا کریں اور ان کو ملک کا سربراہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ اسٹرکچر وغیرہ یہ سارا کچھ آپ خود بنا دیں۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوچھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنا حکومت کا سربراہ چن لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپشنز اللہ تعالیٰ، لیکن خلافت کے اندر یہ آپشن نہیں ہے۔ حالانکہ خلافت کے اندر بھی ان ریاست کے لوگوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن، خلافت کی جو پوزیشن ہے، یہ آپشن انسانوں کو نہیں دی، ریاست کے لوگوں کو نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی صرف فیصلہ ہے کہ کس کو خلافت ملنی ہے، یعنی کس کو یہ تین رولز میں سے کوئی ایک یا دو ملنے ہیں، نبوت، رسالت یا ولایت۔ کیا ہے ابراہیم کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے خوش ہو کے بتا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مولا کیوں کہا؟ انہوں نے یہ کہا، جس میں ہم آگے اسی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی کہ کس کی؟ دا بک آف گائیڈنس کی، قرآن کی، جو ہدایت کی کتاب ہے، اس کی آیتیں، یعنی اس میں جو گائیڈنس لکھی ہوئی ہے، وہ گائیڈنس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو، اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور نیکی کے کاموں کو اپنانا ہے، نیکی کے عمل کو اپنانا ہے۔ اس طرح آپ نیکی کے اعمال اپناتے جائیں گے اور اس کو چھوڑتے جائیں گے، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں گے، نیکی کا اعمال اپناتے جائیں گے، برائی کے اعمال چھوڑتے جائیں گے، اس طرح آپ اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں گے۔ یعنی اس کے اوپر گائیڈنس ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔
وہ انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے. اب دیکھیں یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. کیا لفظ آیا یہاں پہ؟ سکھانا، یعنی گائیڈ کرنا. یعنی وہ لوگ جو گائیڈ لیس تھے، جن کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا نور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے گائیڈ بن کر، مولا بن کر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اس بات کو ایکسپلین کر دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت کی پوزیشن کے انڈر 2 رولز ہیں ان کے پاس، نبوت اور رسالت کے، ان 2 رولز میں ان کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے گائیڈنس. یعنی وہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. یعنی وہ آپ کے گائیڈ ہیں، آپ کے مولا ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مولا کہا. اب انہوں نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو رسپانسبلٹی آف گائیڈنس ہے، اب یہ آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے. یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہم سب کو انہیں، بے شک آپ سنی ہیں، بے شک آپ سیاہ ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. لیکن بہرحال آپ بے شک شیعہ ہوں یا سنی ہوں، آپ پلیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا کہا، یعنی کہ گائیڈ. تو گائیڈنس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی. اب اس کے بعد شروع ہو گئی ولایت کا سلسلہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امام الاولیاء ہیں، اولیاء کے امام. یعنی ولایت ان سے شروع ہوئی اور یہ سربراہ ہیں ولایت کے، اور اپنے وقت میں خلافت کے سربراہ ہیں یہ. تو خلافت جو ہے وہ کس کو ٹرانسفر ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرانسفر ہوئی. تو یہ بات بالکل 100% کنفرم ہوگی یہاں پر کہ جو خلافت ہے، جو ایک ڈیوائن پوزیشن ہے، اور اس کے اندر ولایت ایک ڈیوائن رول ہے، یعنی کہ جو صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں تفویض کر دیا اور سب کو بتا دیا کہ میرے بعد میرا مولا، میرے بعد آپ کے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی آپ کے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس بات کی بحیثیت مسلمان بالکل 100%، مجھے تو یہ بالکل 100% کلیئر ہو گیا قرآن پڑھنے کے بعد اور کچھ احادیث پڑھنے کے بعد مجھے تو 100% کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے خلیفہ ہیں.
ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف یہ بات بھی بالکل عیاں ہو گئی اور ظاہر ہو گئی کہ حکومت کی سربراہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود لی اور نہ ہی حکومت کی سربراہی کے بارے میں، یعنی 3 ایریاز میں نے آپ کو بتائے: سلیکشن آف دا بیسٹ پیپل، اس کے بعد الیکشن اور گورنمنٹ فارمیشن، حکومت کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ. یہ جو ایریاز ہیں ان کے اوپر نہ ہی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی نام کلیئرلی بتائے گئے کہ بھائی حکومت کے سربراہ وہ کون ہے. اور اس میں بہت حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے بعد مسلمانوں کو یہ اختیار دیا کہ آپ اپنی حکومت کا سربراہ چن لیں، اور اپنی حکومت کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس کی فارمیشن کیسی ہوگی، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، وہ بھی آپ آگے چنیں، وہ بھی آپ دیکھیں آپ نے کیسے بنانا ہے اسے. اور اس کے ساتھ ساتھ سربراہی کی، حکومت کے سربراہ کو اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو کیسے ان کو سلیکٹ کرنا ہے، الیکٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یا پھر آپ نے منارکی لے کے آنی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سب سے بڑے تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کی ریاست کو دیے گئے، اور وہ دونوں تحفے گائیڈنس کی صورت میں موجود ہیں. ایک ہے دا بک آف گائیڈنس، قرآن، اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے مولا یعنی ہمارے گائیڈ، ان کے اوپر اتارا اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کو، دا بک آف گائیڈنس، قرآن. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ ہمیں بہترین تحفہ جو عطا فرمایا گیا وہ اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الاولیاء، اور محترمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے ہمارے بہت پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے گائیڈز ہیں. یعنی کہ مولا جو ہیں وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی مولا تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گائیڈ، اور پھر ان کے دونوں بیٹے گائیڈ. یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ تقریباً یہ 30 سال سے زیادہ کا وقت ہے کہ یہ کائنات کے سب سے بہترین گائیڈز، کائنات کے سب سے بہترین مولا ہم کو عطا فرمائے گئے. اللہ تعالیٰ کے بہترین تحفے ہم کو دیے گئے، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین تحفے کے طور پہ اترا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ جو گائیڈنس ہے ود گائیڈز، یہ موجود رہی 30 سال سے زیادہ تک کے عرصے کے لیے، تاکہ دوسری طرف جو مسلمانوں کی ریاست میں حکومت کی فارمیشن ہونی ہے
اور جو حکومت کی سربراہی اور حکومت کے سربراہ بننے ہیں ان کو گائیڈ کیا جا سکے، ان کو، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو پروسیس ہے حکومت بننے کا اور حکومتی سربراہان کا بننے کا، یہ پروسیس کئی دہائیوں کے اوپر محیط ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 یہ اس کی ایک جرنی ہے جس میں یہ آہستہ آہستہ میچور ہوتا ہے. تو دوسری طرف اب یہاں حکومت کی سائٹ پر ہمارے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے بہت پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اس رسپانسبلٹی کو، جو حکومت کی انتظامی رسپانسبلٹی ہے، اس کو محسوس کیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، وہ جو وقت تھا وہ قبائلی دور تھا، جب لوگ قبائل میں رہتے تھے، اور قبائل کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ قبائل کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے. جو اس قبائل کے بڑے ہوتے تھے نا، وہ قبائل کے سربراہ ہوتے تھے، وہ قبائل کے فیصلے کیا کرتے تھے، پنچایت کے سربراہ ہوتے تھے. جو پنچایت میں سے جب کسی قبیلے کے سربراہ فوت ہوتے تھے تو اس کے بعد اس کے جو بڑے ہوتے تھے وہ رسپانسبلٹی لیتے تھے، اور وہ قبیلے کے انتظامات کو فوراً سنبھالتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبیلے کا سربراہ بھی وہ چن لیتے تھے، اور ان میں زیادہ تر وہ بڑے بوڑھے ہی ہوتے تھے. اور یہ سلسلہ اس کے بعد بھی آج بھی جہاں قبائل آباد ہیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی سلسلہ ہے. پنچایت میں آج بھی جہاں قبائل آباد ہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہ کوئی نوجوان نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی 19-20 سال 25 سال 30 سال، یعنی کہ نوجوان پنچایت میں نہیں بیٹھے ہوتے. یہ اس میں پنچایت میں اس قبیلے کے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے. تو اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسپانسبلٹی کو لیا، حکومت کی سربراہی کی رسپانسبلٹی کو، اور انتظامی معاملات کو، خاص طور پہ جو سب سے بڑی اس وقت چیز تھی کہ سیاسی معاملات کو سنبھالنا. اور کیونکہ کئی قبائل موجود تھے مسلمان ریاست میں، تو ان سب کو ان سب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور ایک امن کا ماحول رکھنا، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک بہت بہترین انداز میں اس کو لے کے چلنا. تو ان کے ذہن میں بہت، اور یہ بڑا سویئر پریشر تھا ان کے مائنڈز پہ، بہت سویئر سٹریس تھا اور پریشر تھا اس چیز کا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سویئر پریشر ہوگا ان کے اوپر جو انہوں نے لیا ہوا تھا اس وقت. اور اسی پریشر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھ نہیں سکے، کیونکہ ان کو بہت تیزی کے ساتھ جو حکومت کی سربراہی ہے اور جو سیاسی امور ہیں اور جو اس ریاست کے امن عامہ ہے اور سوشل ایشوز ہیں، اور سب کو ہی سنبھالنا تھا فوراً، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ مختلف قبائل سے جا کے مل رہے تھے، ان کے لیڈرز کے ساتھ جا کے مل رہے تھے، اور سب کو کانفیڈنس میں لے رہے تھے تاکہ ایک سموتھ فارمیشن پروگریس کرے اور اور امن قائم رہے، اور ایک کامیابی کے ساتھ جو ہے نا ایک حکومت جو ہے اس کا سٹرکچر کھڑا کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کلام اور دعوت مانگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس وقت
کس مائنڈ سیٹ میں تھے. وہ بہت ہی سویئر پریشر میں تھے. یعنی ان کے ذہن میں سارا یہ چل رہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پوری کی پوری اس ریاست کو کیسے سنبھالنا پڑے گا, کیا کیا مسائل اس میں کریٹ ہوں گے, کیا کیا سب کچھ ہوگا, تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے. وہ ان کا مائنڈ ٹوٹلی اس پریشر کے اندر تھا اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بشری غلطی ہے کہ انہوں نے نبی اپنی طرف سے اچھی نیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے پاس آپ فکر نہ کریں, دا بک آف گائیڈنس موجود ہے, جو آپ نے ہم تک پہنچائی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ حکومت کا سٹرکچر ہم کریں گے ڈیولپ انشاءاللہ. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیک نیتی سے اس بات کو کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت سویئر سٹریس میں تھے اور وہ بہت سویئر پریشر میں تھے, کیونکہ پوری ریاست کا پریشر ان کے اوپر آیا ہوا تھا, اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آیا ہوا تھا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ان کو کس نے کہا تھا یہ پریشر لینے کا, نہیں, بات کہنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح کچھ شخصیات ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا جس طرح قبائل ہوتے ہیں نا, کچھ شخصیات جو ہیں وہ پوزیشن گین کر لیتی ہیں معاشرے کے اندر, ریاست کے اندر, وہ پوزیشن گین کر لیتی ہیں اپنے تجربے کی وجہ سے, اپنی عمر کی وجہ سے, اور اپنے جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ پوزیشن گین کر لیتی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پوزیشن تھی ریاست کے اندر جس کی وجہ سے ان دونوں نے آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. اور چونکہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس کر رہے تھے اور دوسرے لوگ نہیں کر رہے تھے, دوسرے جو صحابہ تھے وہ اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے تھے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا, حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, جو حکومتی انتظامات ہیں ان کے لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں, تو ہمیں پھر اس کے اندر بیچ میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم اور توات مانگا تو صحابہ میں سے کئی لوگ بیچ میں سے اٹھ سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ جو ہے وہ کلم توات لازمی لا کے دیں, تاکہ جو ہے نا حکومتی انتظامات جو ہیں اور حکومت کے سربراہی کے جو فیصلے ہیں ان میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ لکھنا چاہتے ہوں. لیکن کوئی بھی صحابی نہیں بولا, کسی نے کچھ نہیں کہا, نہ پہلے نہ بعد میں کسی نے کچھ نہیں کہا, اور سب نے اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھا, اور ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ہاں بالکل آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی ہیں, ساری زندگی کے ساتھی ہیں, تو آپ اس ذمہ داری کو لیں اور حکومت کی فارمیشن بھی کریں اور حکومت کے سربراہی کی اپوائنٹمنٹ بھی کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپوائنٹ ہوئے, اور جو عرب قبائل تھے ان کی ایک ہیوج میجورٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سربراہی ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلیکشن میں کیا ہے, یعنی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حکومت کی فارمیشن کیسے ہے کہ سلیکشن
election and then the formation of the government and appointment of the leader of the government. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیس پورا ہوا. یہ سارے سٹیپس تو پورے نہیں ہوئے. ظاہر بات ہے کہ وہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ بھی میچور نہیں ہوا تھا نا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ تو کئی دہائیاں لگتی ہیں اور کئی ملکوں میں تو یہ صدیاں لگتی ہیں. اب برطانیہ کو دیکھ لیں, برطانیہ میں صدیاں لگی ہیں تو یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ میچور ہوئی ہے, آہستہ آہستہ میچور ہوئی. سب سے پہلے ان کا ہاؤس آف لارڈ ڈیولپ ہوا, اس کو کئی دہائیاں لگی, صدیاں لگی. پھر کئی کرا کے آہستہ آہستہ ہاؤس آف کامن ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو یہ جو گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے نا, گورنمنٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں اور جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے میچور ہونے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ساتھ ساتھ مولا علی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی جو گائیڈنس تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لی, اور ان کی گائیڈنس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لی. جس کا ایک بہت مشہور ریفرنس ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا. یعنی اس سے یہ بالکل 100% ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا سمجھتے تھے, یعنی گائیڈ سمجھتے تھے, ان سے سیکھتے تھے, سمجھتے تھے. ہر چھوٹے اور بڑے ریاستی امور میں ان کو وہ شامل کرتے تھے, ان سے گائیڈنس لیتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ریاست کے سربراہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ریاست کے سربراہ تھے. تو یہاں اس پوائنٹ پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خلافت کی پوزیشن میں دو رولز تھے, نبوت کا رول اور رسالت کا رول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ریاست کو تشکیل دیا, لیکن وہ اس کے سربراہ نہیں بنے, کیونکہ وہ ایک دنیاوی حکومتی عہدہ تھا جس کو انہوں نے نہیں لیا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ حکومتی عہدہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری میسج پہنچا دینے تک کی ہے. آپ میسنجر ہیں, آپ گائیڈ ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں, گائیڈ ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں. وہ حکومت کے سربراہ نہیں ہیں. یہاں ایک پوائنٹ اور بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اصول بہت کلیئرلی واضح کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں خلافت ٹرانسفر ہوئی ولایت کی شکل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کی سربراہ کی پوزیشن میں نہیں تھے اور نہ انہوں نے لی, کیونکہ وہ ایک دنیاوی پوزیشن تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر اس پوزیشن کو نہیں لیا, اور دو کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کو وہ نبھاتے رہے, لیکن انہوں نے اس پوزیشن کو نہیں لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکومت کی فارمیشن کے اصولوں کو کلیئرلی واضح نہیں کیا. وراثت کے ایک عام آدمی جب فوت ہوتا ہے, ایک عام انسان, ایک عام مسلمان جب فوت ہوتا ہے
یا مومن فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کے اصول بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے واضح کیے. اسی طرح انسان جب شادی کرتا ہے، جب طلاق لیتا ہے، تو بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اصولوں کو واضح کیا، بہت کلیئرلی، یعنی بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کے اصول اور طلاق کے اصول، یہ دو میں نے آپ کو بہت کلیئر ریفرنسز دیے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کو ڈیوائن گائیڈنس پرووائڈ کی جائے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اصولوں کو ایکسپلین کیا قرآن شریف میں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ، یعنی ایک عام انسان کی شادی یا طلاق یا ایک عام آدمی کی وراثت سے بہت زیادہ اور بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ حکومت کی فارمیشن ہے. اور حکومت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصولوں کو اس طرح واضح نہیں کیا قرآن شریف. یہاں یہ بات بہت کلیئرلی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیاوی حکومت ہے اس کو انسانوں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، الا یہ کہ انسان خود اللہ تعالیٰ سے اپنی حکومت کا سربراہ مانگے، جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا طالوت کے کیس میں ہوا. اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہوگی، لیکن میں نے آپ کو ایک اگزامپل دی طالوت علیہ السلام کے کیس کی، کہ میں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت سیمیول سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہماری ریاست کے حکمران کو چوز کریں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہوئی ہے، یہ بہت کلیئر چوائس ہے. دنیاوی حکومت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ چوائس دی ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ کیسے اپنی حکومت کو فارم کرنا چاہتے ہیں، کیسے اپنی حکومت کا سربراہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومتی انتظامات کو کیسے چلانا چاہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومتی عہدے کو نہیں لیا، اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ یہ عہدہ نہیں بنا. یعنی جو دنیاوی حکومت کا عہدہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ نہیں بنا. وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے ان ریاست کے لوگوں کو وہ چوائس دی کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح حکومت کو بنانا چاہیں اور حکومت کے سربراہ کو اپوائنٹ کرنا چاہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب بہت ہی کلیئرلی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کی پوزیشن میں نبوت اور رسالت کے دو رول ریڈنڈنٹ ہو گئے، اور ولایت کا رول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرانسفر ہو گیا. یعنی کہ خلافت جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، اور حکومت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کر دی گئی. تو بحیثیت مسلمان میں اپنے سنی بھائی اور اپنے شیعہ بھائی ان دونوں سے یہ درخواست کروں گا کہ پلیز، بہت صدیاں گزر گئیں، ہم ان چیزوں کے اوپر اختلاف کرتے اور ایک دوسرے سے لڑتے مرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت نقصان پہنچایا ہے اسلام کو یہ سب کر کے. تو اب یہ، جیسے میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر کر دیا ہے، تو میں آپ سے بہت ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اب اس ٹاپک کو آپ کلوز کر دیں، صرف مسلمان بن جائیں.
ہمارے پاس بہت کلیئر گائیڈنس موجود ہے، اور اتنی کلیئر ڈیوائن گائیڈنس کے ساتھ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر ہم پھر بھی لڑتے رہیں، جبکہ بالکل ہر چیز بالکل کلیئر ہے، صاف ہے، حق اور سچ بالکل کلیئر ہے۔ تو اللہ یاری آپ بھی اس معاملے میں سمجھتا ہوں آپ خاموشی اختیار کریں، اور لوگوں کو بہکانا، ورغلانا، ان کو جذباتی کرنا، ان کے اندر نفرت بھرنا چھوڑ دیں، بس کر دیں۔ یہ سب ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں کے اندر نفرتیں بھرنا بند کر دیں، بہت ہو گیا، اب یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس آرگیومنٹ کو میں اسی پوائنٹ پر کلوز کرتا ہوں۔ I hope that you liked this video. Please leave your opinion in the comment box. It would help us improve the standard of our videos. To get notified about our exciting new videos, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon button. Thank you.